بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کی پرسوز آواز کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح اس نے تلاوت کے کمپٹیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور اس نے کتنے ممالک کا دورہ کیا اور وہ کیسے اتنے کم عمر میں اس نے تلاوت میں اتنے ماہر ہو گئے۔ دارالحکومت قاہرہ کے نواحی ندی نالوں کے کنارے ایک چھوٹا سا بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بکریوں کے ریوڑ کو گھر جانے والی پگڈنڈی پر ڈالا اور خود چھڑی لہراتا ہوا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اب وہ گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے ریوڑ کو ایک تنگ گلی میں ہانک دیا۔ اب اس کی نظریں ایک قاری صاحب کی بیٹھک پر جمی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ وہ بچہ کھڑے ہو کر بڑے اشتیاق سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ بیٹے کیا میرے پاس پڑھو گے؟ قاری صاحب نے اٹھ کر محبت سے پوچھا۔ جی بالکل، بچے نے جواب دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس بچے نے کہا عبدالباسط۔ ٹھیک ہے، پھر کل تم بھی یہاں وضو کر کے قاعدہ لے کر آ جایا کرو۔ کہو ہاں۔ قاری صاحب نے دوسرے دن بچے کو اپنے پاس بٹھا کر ہاں نکالنا سکھایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ جس کا نام عبدالباسط تھا کامیابی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ قاری صاحب اکثر اس بچے سے تلاوت کرواتے کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں عبدالباسط نے پہلی بار کسی جلسے میں تلاوت کی اور خوب داد سمیٹی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ اتنی اچھی آواز اور اتنا اچھا لہجہ، سبحان اللہ، ہر کوئی تعریف کرتا نہ تکتا تھا۔ 19 سال کی عمر میں سعودی عرب کی حکومت نے عبدالباسط کو دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کی اور پہلی بار بیرون ملک جانے کے لیے رخت سفر باندھنے لگے۔ 2 سال تک عبدالباسط نے تقریباً 16 ممالک کا دورہ مکمل کر لیا۔ پھر 21 سال کی عمر میں پاکستان آنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ پاکستان میں ان کی آمد پہلی بار تھی اور عجیب اتفاق تھا کہ اپنی زندگی کا پہلا مقابلہ کرکٹ انہوں نے پاکستان میں کیا اور پہلے نمبر پر رہے۔ پھر تو ہر کوئی آپ کی طرح لہجہ اپنانے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً دنیا کے 34 ممالک کا دورہ کرنے کے بعد آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اور دنیا کے سب سے بڑے قاری کی حیثیت سے پہچاننے لگے۔ قاری عبدالباسط نے 9 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور مختلف مقابلہ جات میں اول پوزیشن حاصل کی۔ 1970 کی دہائی میں مصری صدر نے آپ کو دورہ روس پر جانے کی پیشکش کی لیکن آپ نے ٹھکرا دی۔ پھر صدر خود بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ مان گئے۔